ایڈمنسٹریشن میں میرا خیال ہے جتنا پیار سے آپ لوگوں کو ڈسپلن کر سکتے ہیں سختی سے نہیں کیا جا سکتا. میں اس کو بڑی اپنی سرٹینٹی سے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کانفیڈینس دیں, لوگوں سے پیار کریں. 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں. بڑے سے بڑا بندہ بھی آپ کی بات مانتا ہے, برے سے برا بھی. روزانہ میں آپ کو ساری باتیں کہہ دی آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن یہ آئے روز ایشو پڑتی جاتی ہے. کیا جیلوں میں اس طرح کے حالات ہے کہ وہاں پر لوگ جانا آرام لے سمجھتے ہیں؟ تو اور سوسائٹی جو ہماری ایوولوشن ہو رہی ہے نا, اس میں اور ہمارے ریسورسز میں بڑا گیپ آ گیا ہے. سینسیشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو, ہمیں عام بات اچھی ہی نہیں سنسنی خیزی سنسنی خیزی. نیوزی لینڈ جتنے 3 ملک نکلاتے ہیں, فیصلہ آباد ایک شہر. اب ہم کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں تو کرائم ریشو یہ ہے, یہ بیسک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا. جو پاپولیشن بلج ہے ہماری سوسائٹی میں, کرائم ہے, کرمنلز نہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جیل میں, انہوں نے کرائم کمٹ کیے. ہمارا سسٹم بہت زیادہ برا ہے, لیکن اس میں پھر بھی اتنی جان ہے کہ کسی بندے کو یہ بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دیتا. گنہگار بچ جاتا ہے ہمارا, لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہوتی. یہ فرق میری آپ اس پہ سیٹل ٹرائل ہے. کیئر, کنٹرول, کسٹڈی اینڈ کریکشن ہم بہت زیادہ امپروو کر گئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. ہمارا جو پاکستان کا پریزنٹ سسٹم ہے نا, آئیڈیل نہیں ہوا, لیکن ہم بہت زیادہ پیس کے ساتھ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. کبھی ظاہری بات ہے اب 26 سال سروس بھی ہو چکی ہے, محبت ہوئی کبھی کسی سے؟ یہ روز ہو جاتی ہے. اب میں یہ تو نہیں آپ سے کہنے لگا سر میں اپنی بیوی سے بڑا سچا پیار کرتا ہوں. ہوندی رہتی, اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہوتی تو جھوٹ بولنا. اچھا, رنگ کون سا پسند ہے؟ چٹا. اپنا چونکہ کالا ہے اس لیے مجھے چٹا رنگ پسند ہے. صحیح ہے. پہننے میں کون سا کلر؟ موسٹلی سر وائٹ یا آف وائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں پچھلے 26 سال سے محکمہ جیل خانہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پچھلے 5 سال سے مختلف جیلوں میں بطور سپرنٹینڈنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. چودھری علی اکبر گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہترین, اللہ کا کرم. جو صاحب اصل میں ہمارا جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز آپ نے, کیونکہ 26 سال آلموسٹ اس محکمہ کو دیے اور بہت سارے ظاہری بات ہے کرمنلز کو آپ نے دیکھا, آپ نے جانچا پرکھا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے آج آپ کو اپنے پاس اسٹوڈیو میں مدعو بھی کیا. آپ کی کیونکہ لائف سٹوری, اسٹرگل سٹوری بھی, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک قسم کا بیڈ امپیکٹ یا ہمارے معاشرے میں ایک قسم کا جو پہلو ہے, اس کے اوپر بھی تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آڈینس کو بتا سکیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا, کس طرح سے؟ سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے عزت بخشی. میں یونیورسٹی میں تھا تو یہ ظاہر ہے جب بندہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو ہمارے لیے جو ڈریم جاب ہے سارے یوتھ کے لیے یا جو بھی لوگ اسٹرگلنگ ہوتے ہیں, سی ایس ایس ہوتی ہے. ہم بھی سوچ کے ایم اے انگریزی میں چلے گئے. تب یہ رواج تھا کہ سی ایس ایس کرنا تو انگریزی چنگی ہونی چاہیے تھی. پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا سر, تو ابھی 2nd ایئر چل رہا تھا تو یہ جابز آئیں 97 میں. تو ہم چار لوگوں نے کیا اپلائی. 4 میں سے میں اکیلا سلیکٹ ہو کے ادھر آ گیا. بڑا لوگوں نے واہ واہ کی, بڑی گل ہے, پنڈائی ٹور بن گئی. وہ تب یہ تھا کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, اسسٹنٹ کو لوگ ساتھ لگاتے ہی نہیں تھے. وہ منڈا سپرنٹ جیل ہو گیا. تو جو 3 رہ گئے وہ بڑے ڈسہارٹ ہوئے, لیکن دیکھیں بعد میں وہ تینوں سی ایس ایس کر گئے, میں ادھر ہی رہ گیا. تو ڈی جی خان سے سر میں نے سٹارٹ کیا. اچھا. پہلی میری پوسٹنگ ڈی جی خان تھی. اچھا, بالکل پنجاب کی نکر ہے قسم, آخری ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا. اس کے بعد بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. اور شروع بھی جب کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا تب. مومن پورہ لاہور میں کوئی 22 کے لوگ شیعہ کمیونٹی کے مرڈر کیے تھے. وہ جن لوگوں نے مرڈر کیے تھے نا, وہ ڈی جی خان جیل سے فرار ہو کے گئے تھے, انہوں نے جیل توڑ دی. تو اس کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو گئی. تو وہ جیل پہ ایک ہوک عالم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے کسی بھی واقعے کے بعد اس کے جو آفٹر شاکس ہیں, تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. پھر ملتان سر کرتا کراتا ابھی آپ کے سامنے فیصل آباد ہو. اپنی پڑھائی کے دور میں بہت ساری چیزیں ظاہری بات آپ نے فیس بھی کی ہوں گی. کوئی ایسی چیز جو آپ ابھی تک نہ بھولے ہوں, وہ جو واقعہ جو خاص طور پہ اسپیسیفک جو آپ کے اسٹوڈنٹ ایج میں اور اس دوران میں سروس تک؟ سر جو میری اسٹوڈنٹ ایج تھی نا, آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری زندگی میں نا دکھ بہت کم ہے. اچھا. خاصے زیادہ ہیں. اچھا.
ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ में आया ना तो मेरी मूंछें ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। अच्छा। और लंकी नौजवान था मैं, हाइट मेरी एकदम 6 फीट के करीब हो गई थी, 6 फीट 1-2 इंच मूंछें फुट रही थी। तो मुझे याद है अभी भी डीजी खान में हमारे डिप्टी साहब होते थे तो कैदियों ने कहना डिप्टी साहब माशाल्लाह छोर वड्डा ठीक ही है, उन्होंने कहना नहीं ये नवा निक्का डिप्टी आया है। तो स्कूल कॉलेज में इतना छोटा बच्चा था से सारे लोग ही प्यार करते थे कि चलो यार छोटा बच्चा है, ख्याल रखना है। बट सारी बातें आफ्टर जॉब स्टार्ट हुई, फिर उसमें चलता रहा। सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊँ ज़ाहिर है हमारी दुनिया भर में जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं, यूनिफॉर्म एक डिग्निटी ग्रेस का सिंबल है कि आप मतलब पीपल एस्पायर टू बी इन यूनिफॉर्म। तो इसी तरह हमारी भी बड़ी इज्जत होती थी। तो एक दफ़ा मैं ना मेरा गांव है कबूला शरीफ तो मुल्तान मेरी पोस्टिंग थी सर। तो मैं आरे वाला वो एसी सर्विस चलती थी उसमें आया, बड़ा मैंने आपकी तरह बोस्की का सूट शूट तब पहनता था, ऊपर वेस्ट कोट, तो ग्लासेस भी लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा ये हमारे एक सर्विस चलती है फैसलाबाद से फोटाबास, न्यू चौधरी असलम साहब की है, मुझे वो मेरे बड़े मेहरबान दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। तो न्यू चौधरी वाले ना अपनी रैपिडिटी की वजह से बड़े मशहूर हैं, एक्सीडेंट बड़े करते हैं ऐसे कि टाइम फैक्टर जो है ना वो लोग कहते हैं जी कि बड़ी जल्दी बस पहुंचा देती है। मैं आरा वाला में मैंने ऐसे वो जा रही थी, बंडा पकड़ा उस पर बैठ गया, खड़ा हो गया कि क्या यार अब जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं घर। तो कंडक्टर ने पूछा किथे जाना है, मैं कबूले। उन्होंने कहा कबूले थल्ले उतर जा। अच्छा, आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त? जी सर। अच्छा। मैं उन्होंने कहा थल्ले उतर जा। मैं यार तू मेरे को बाबल नगर का किराया ले ला। उन्होंने कहा मैं तेन कहा थल्ले उतर जा। मैं जरा थोड़ा सा वो अपनी तबीयत जिस तरह मजाक किया, मैं क्यों कबूले उड़ के लगना है। सर ने मेरे थप्पड़ मारे रख के बस से नीचे जा गिरा। अच्छा। अब मैं बड़ा परेशान कि यार कुट भी पै गई, बस तो भी लात है। मैंने इधर उधर देखा कोई वाकिफ तो नहीं है, मैं चलो जान दो खैर है। अच्छा। तो ये मुझे कभी भी नहीं भूलता। अच्छा, फिर आपने कुछ भी नहीं कहा? सर उसको मैं क्या कहना था उसको, जिन्हों कहना उन्हें कहना चंगा भला बंदा है, कंडक्टर ने कुटे। ये तो अब आपको बता रहा हूँ ना, इसको अब मेरा ख्याल कम से कम 10, 12, 15 साल हो गए इस बात। तो वो उससे मुझे एक बात जो है ना, एक बात मैंने सीखी, उसके बाद मैंने कभी जिद नहीं की। मैं किसी ने किया ना काम कर दे, उन्हें कर देता ठीक है, नहीं किया चुप कर गया। अच्छा। दोबारा जिद नहीं की सर उसके बाद। अच्छा, लेकिन आप बड़े जिसे कहते हैं जब से जे सुपरिटेंडेंट हुए बड़े सख्त गिर अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आपकी तबीयत में ये जो चुलबुला, ये आपको किसने कह दिया कि मैं सख्त गिर बंदा हूँ? बेसिकली ये है कि मेरी अभी तो छोटी है ना, मेरी मूंछें बड़ी हो गई थी, तो लोग भी देख के समझते थे कि ये ना मुछाड़ा बंदा जरा सख्त गिर होएगा। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि मैं कोई सख्त गिर बंदा हूँ। मतलब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में सारी बात आप एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा ख्याल है जितना प्यार से आप लोगों को डिसिप्लिन कर सकते हैं, सख्ती से नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये मतलब मैं इसको बड़ी अपनी सर्टेनिटी से आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दें, लोगों से प्यार करें। 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को ये एहसास हो कि आप उनकी केयर करते हैं। बड़े से बड़ा बंदा भी आपकी बात मानता है, बुरे से बुरा भी। आपके पास बहुत सारे क्रिमिनल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर। सारी बातें कैदी आपके पास आ रहे हैं, कुछ कैदी छूट रहे हैं। इस सारे अमल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एक किस्म का हमारा जो एक किस्म का जो हम हमेशा हमारा ख्वाब होता है कि जी क्राइम फ्री माशरा हो जाए या हमारा क्राइम रेशो कम हो जाए, लेकिन ये आए रोज़ रेशो बढ़ती जा रही है। क्या जेलों में इस तरह के हालात है कि वहाँ पर लोग जाना आराम ले समझते हैं? सर बेसिकली ना हम, मेरा ख्याल है बतौर सोसाइटी जो हमारी एवोल्यूशन हो रही है ना, उसमें और हमारे रिसोर्सेज में बड़ा गैप आ गया है। जो मुझे व्हाट आई फील कि हमारी जो एस्पिरेशंस है ना और जो मीन्स है उनको रियलाइज करने में, उनके दरमियान में जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है। फिर हम चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं, पेपरेट्सी एक टर्म चली थी, उसका मैं उर्दू तर्जमा क्या करूँगा कि सेंसेशनलाइज करते हैं चीज़ों को। हमें आम बात अच्छी ही नहीं लगती, सनसनीखेज़ी सर। अब मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद की 1 करोड़ से प्लस की आबादी है, ठीक है सर। न्यूजीलैंड जितने 3 मुल्क निकलाते हैं इस फैसलाबाद एक
ایک شہر کی. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں جی نیوزی لینڈ میں تو کرائم ریشو یہ ہے, اتنی بڑی پاپولیشن کو ہینڈل کرنا, پھر انڈسٹریل ہب ہے اس میں, اور پھر ہمارا جو مین پرابلم ہے کہ اوور کراؤڈنگ ہے نا, سوسائٹی میں بھی ہے, جیلوں میں بھی ہے. اب ہم ہمارے پاس 2 کرسی ہیں, ہم کتنے کمفرٹیبل زون میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان 2 کرسیوں کے کلیمنٹ 4 ہوں گے تو ایشو بنے گا نا سر. یہ بیسک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا, جو پاپولیشن بلج ہے. باقی ساری اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں. پھر جب اتنی پاپولیشن میں ان چیزوں کو آپ کہہ لیں کہ پبلسائز کیا جاتا ہے نا, تو ایشو وہاں آ جاتا ہے. آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کی, میرا خیال دنیا کے چلیں آپ جو ڈیولپڈ ورلڈ کے برابر نہیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے برابر ہوں گے یا ان سے بہتر ہی ہوں گے, میرا یہ خیال ہے. اور میرا اگر آپ پرسنلی بینگ پریزن افسر مجھے پوچھیں تو ہماری سوسائٹی میں, یہ میری بڑی ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے بٹ بڑی سیٹلڈ رائے ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کرائم ہے, کرمنلز نہیں ہے. اچھا. اب بڑا یہ عجیب سی میری لاجک ہوگی کہ 2300 میری جیل میں لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی جرم میں کر کے آئے ہیں. ایک تو لاجک یہ بنتی پولیس, کورٹس, پریزن, یہ سارے ظالم ہیں, غلط ہیں جو اتنے غلط لوگوں کو لے آئے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ سر کرائم ضرور ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جیل میں, انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے. ہمارا سسٹم چلے مان لیتے ہیں کہ بہت گیا گزرا ہے, پہلی بات تو میں مانتا ہی نہیں ہوں, سسٹم ہمارا ایگزسٹ کر رہا ہے, ورکنگ اس کی بہت اچھی ہے. اگر اس میں تھیسس کو بائی بھی کر لوں جی گیا گزرا سسٹم ہے, لیکن اس میں پھر بھی اتنی جان ہے کہ کسی بندے کو یہ بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دیتا. بے گنہگار بچ جاتا ہے, نہیں گنہگار بچ جاتا ہے ہمارے, لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہوتی. یہ فرق میری, آپ اس پہ سیٹل رائے لے لیں. پولیس, پروسیکیوشن, کورٹ, ہائر کورٹ, اپیلیں, یہ سارے لوگ ایک وقت میں غلط نہیں ہو سکتے. کہیں نہ کہیں سچ سامنے آ جاتا ہے, اس لیے لوگ جو ہے نا وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ لوگ کرمنل نہیں ہیں, میری ذاتی رائے ہے. یہ جو 26 سال میں نے جیل کی زندگی مطلب گزارے ہیں نا, کرائم انہوں نے ضرور کیے ہوتے ہیں. کرمنل اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی نہ کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے, کوئی غربت کی وجہ سے, کوئی غلط نوشنز کی وجہ سے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے پنجابی کلچر میں جی بدلہ لین نو غیرت دی علامت سمجھا جاتا ہے. مثال دے طور سے کسی دا باپ نو تسی قتل کر دیتا ہے, اگر وہ دا پتر بدلہ نہیں لے گا تو معاشرے انہوں تانے مار دے گا, بڑا بزدل ہے, یہ باپ مارے سی جتوئیاں نے, یہ کدا گزرے, یہ اپنا جتوئیاں کو بدلہ ہی نہیں لے سکیا. وہ سوسائٹی دی اس جڑی تسی کہہ لو نا کہ ایک غلط نوشن ہے, وہ سیٹیٹ کرنے لئی بندہ مار دیتا ہے. بائی ہارٹ اینڈ مائنڈ وہ کرمنل نہیں ہے. اس کو دکھ بھی ہے کہ میں نے بندہ غلط مارا ہے, اس کو اپنی دیکھیں نا, اب سارا محلہ تمہیں کہنے لگ پے کہ یار تو بزدل ہے, تو تسی اپنے آپ کو بریو تے پروف کرنا ہی کرنا ہے نا, وہ لیے جو مرضی تسی کر دیو. پھر تواڈے باپ نو ماریا, شاید وہ جسٹس جڑا تسی کنسیڈر کر رہے ہو کہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, پلس وہ دے نال ہو گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کہیں نہ کہیں ابھی ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے کرائم سے بچنے کے لیے کہ جو بندے کرمنل نہیں ہیں. مثلا فار ایگزامپل فیصل آباد پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے, سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے یہ. مجھے یہ بتائیں کتنا کا آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے یہاں پہ, کتنے %؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا جی کہ فلاں بہت بڑا گینگ ہے. ہم پاکستان میں صرف ایک چھوٹو گینگ سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فیصل آباد میں تو بلکہ پاکستان میں باقی کہیں بھی نہیں ہے. وہ بھی شاید مجھے نہیں لگتا کہ ایسی ہماری اسٹیٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہے کہ ان کو نہ پکڑا جا سکے. وہ بھی شاید میڈیا انڈیویجولز ہیں اور میڈیا اس کو ہائپ دے دیتا ہے جب کوئی اور چیز نہیں ملتی. اتنا بڑا شہر ہے, کوئی آرگنائزڈ کرائم دکھائیں مجھے. آپ آ جائیں جیل میں, آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں, آپ جتنے ڈکیتی کے ملزم ہیں آپ کے سامنے رکھیں, لا کے بٹھا دوں گا, آپ کو لگے گا کہ یار ان کو تو خیرات مطلب زکوٰۃ لگنی چاہیے. شکل سے ہی مطلب وہ
بے کس مجبور بیچارے لگتے ہیں. آپ اتنا عرصہ آپ جیلوں میں آپ نے گزارا, کوئی ایسی چیز آپ نے وہاں دیکھی ہو, کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ بڑا اثر, آپ کا امپیکٹ بڑا ڈالا آپ کے اوپر, کوئی ایسا آپ روز جو ہے نا جیل کی نوکری میں دیکھیں نا, آپ صبح جب آپ آتے ہیں, لوگ ملاقات پہ آتے ہیں, اب 99.9999% جو پاپولیشن ہے نا وہ بلو پاورٹی لائن ہے جو جیلوں میں ہے. ان کو جو برا سا پتہ نہیں, مطلب کئی مائیں ایسی آتی ہیں, مطلب کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے گھر پتہ نہیں کوئی چیز بیچ کے لے کے آئی ہوں اس کے لیے. اچھا ایک چیز اور بھی اس میں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی جیسے جیل کا عملہ ہے, جیسے خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے وہاں پہ جو ملاقاتی حضرات آتے ہیں, کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ سر میں اب اس کو نا, آپ مجھے یہ میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں, میں اس کو یہ کہہ دوں کہ بالکل نہیں ہوتا, لیکن سر اس کے بہت منیمائز چانسز ہیں. آفٹر آل سوسائٹی تو ہم جیل بھی کون سا کو باہر کی سوسائٹی سے تو نہیں ہے نا, لیکن سر ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز اتنے زیادہ ہیں, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی. اس کو رول آؤٹ میں آل ٹوگیدر نہیں کرتا, لیکن یہ نیگلیجیبل اس طرح کے واقعات ہیں کہ جس طرح کے, اب میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے جیل کے سسٹم میں ہمارا پریزنر بھی اور اس کا جو وزٹر بھی, وہ میرے سٹاف کی, اس کو مجھے اگر شکایت لگانی ہے تو اس کے پاس فون بھی موجود ہے فری آف کاسٹ, اس کے پاس وہ نمبر بھی موجود ہیں جن پہ وہ میری بھی اگر شکایت لگانی ہو, میرے ڈی آئی صاحب کو, میرے آئی جی صاحب کو, ایون ہوم سیکرٹری صاحب کو, ہوم ڈپارٹمنٹ میں اور آئی جی پریزنس کے آفس میں باقاعدہ ایک ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے جس پہ لوگ کمپلینٹس ہماری کرتے بھی ہیں. اچھا. اور اس کا وہ جو میکانزم ہے نا ریڈریسل کا, وہ اگلے دن پہ نہیں جاتا, اگلے گھنٹے پہ نہیں جاتا, وہ اتنا پرومپٹ ہے کہ ادھر کال گئی ہے, ادھر سپرنٹینڈنٹ کو کال آ گئی ہے, جی یہ ایشو ہے, ذرا اس پہ ہمیں آپ بریفنگ دیں, یا اس پہ کیا ایشو ہے, کیوں یہ کال آئی ہے. تو سیم ڈے آپ اس کو بتائیں. سر سیم ڈے نہیں, سیم آور, اتنا پرومپٹ اس کا. اور اسی طرح جو پریزنرز ہیں, پریزنرز کے پاس آپ کو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے, جس کو یہ گورنمنٹ اب ویڈیو کالنگ پہ لے کے آ رہی ہے, لاہور کی جیلوں میں شاید کر دیا گیا ہے. اب اس میں سسٹم میں ایسا ان بلٹ وہ میکانزم ڈیولپ کر دی ہے کہ وہ جو پریزنر وہاں بیٹھا ایک نمبر ملائے گا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر بات کر رہا ہے, وہ سیدھا جا کے ہمارے ہوم آفس اور آئی جی آفس جا کے بتا دے گا جی کہ میرے ساتھ جیل میں یہ زیادتی ہوئی ہے, اسی وقت وہ فیڈ بیک مانگ لیں گے. تو اس لیے سر یہ والی چیزیں نا, یہ اب ریئر چانسز ہیں, ویری بلیک. وہ واقعہ بتائیے جس نے آپ کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالا. اور سر وہ بڑا ایگنائزنگ واقعہ ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سروس میں تھا تو ملتان میری پوسٹنگ تھی. ابھی تو ایک اس کو کہہ لینا کہ موریٹوریم چل رہا ہے, سزائے موت نہیں ہو رہی. 2017 کے بعد 18 کے بعد شاید کوئی بھی سزائے موت پاکستان میں نہیں ہوئی, جس کو ہم پھانسی کہتے ہیں. یہ پھانسی ایکسیکیوٹ نہیں ہوئی, ویسے سزائیں ہو رہی ہیں, کورٹس دے رہی ہیں, لیکن اس کی ایکسیکیوشن ڈیلیڈ ہے. تو یہ 2006-7 میں بڑی تیزی سے چل رہا تھا کام. سزائے موت لوگوں کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا تھا, جنہوں کہتے جی فائل آتا ہے. تو سر ایک دن نا ہم نے 4 بھائیوں کو, لوگوں کو نہیں سر, 4 بھائیوں کو اکٹھے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت پہ 4 رسے باندھ کے ان کو پھانسی دی. اچھا 4 بھائیوں کو ایک دن میں. اچھا 5:30. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کا جب پتا اس کا تھوڑا سا بندہ پروب کرتا ہے نا, یار 4 پرانے تھے ایک وقت. تو سر اس کا وہ کبیر والا کی فیملی تھی, ان کے 3 بھائی تھے بیسیکلی نا, جن کے وہ 4 بیٹوں کو پھانسی ہو رہی تھی ایک کے. تو ان تینوں کی ڈیفینیٹلی اولادیں تھیں. یہ جن کو پھانسی ہوئی تھی, ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ اپنے چچا کی طرف اس کی شادی ہوئی تھی, اور وہ یہ 4 بھائی ہو گئے, ان کا باپ, ایک ان کا بڑا بھائی اور 2 ان کے چچا. ان کے ٹوٹل کوئی ان کے علاوہ باقی 13-14 لوگ بنتے تھے. 2 کنال یا شاید اس سے بھی کم زمین پہ وہ جھگڑا ہوا ہے. 2 کنال زمین پر. تو اتنی کی تھی سر, کچھ زیادہ نہیں تھی. بس جھگڑا اتنا انہوں نے کہہ لیں کہ آپ انسینٹی اس میں آئی ہے. انسینٹی تو خیر چھوٹا لفظ ہے, بروٹیلٹی, کہ ان 4 بھائیوں نے مل کے اپنے باپ کے ساتھ اس باپ نے اپنے 2 بھائیوں کو, ان کی ساری جو بچے تھے ان کو مار دیے جا کے حملہ. اب یہ 5 بھائی اور ان کا باپ جیل میں آ گئے.
ज़ाहिर बचा ही कोई नहीं था। और देखें कि सितम ज़रीफ़ी कि इस वाक़े का जो मुद्दई था उस गांव का नंबरदार था, इनकी फैमिली में बचा ही कोई नहीं था। और जब सिर्फ 2 कनाल ज़मीन के ऊपर बाप जेल में आके फौत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गई तो मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे जो बड़ा भाई था इन चारों का, और वो दामाद भी था मरने वालों में से एक, जो उनका चचा था उसका, या बाकी लोगों का किसी का ब्रदर इन लॉ था, उसको सिर्फ इस ग्राउंड पे छोड़ दिया था कि ये नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी इस दादे की। अगर इनको भी फांसी लग जाए, बाप मर गया, 5 भाई मतलब फट्टे लग जाएंगे, बाकी ऑलरेडी मर्डर हो चुके हैं। तो उसको इन ग्राउंड पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसको, अच्छा, 4 भाइयों को फांसी हो गई और एक को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। शायद ग्राउंड ये थी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी थी ना, कि ये वाली ग्राउंड थी। तो उस बात पे ना सर बड़ा इम्पैक्ट, मतलब मेरी शख्सियत पे तो बड़ा आया कि हम इतनी ब्रूटल सोसाइटी हैं कि इवन हमारी स्टेट की जो इंटरवेंशन है ना, वो भी उस स्टेज पे आई है जब सब कुछ लुट चुका था। इमेजिन करें ना कि 13 और 6 19 लोग एक खानदान के विद इन नो टाइम, मतलब और वो भी वजह क्या है? 2 कनाल ज़मीन, वजह सिर्फ 2 कनाल ज़मीन। फैमिली वाज पैरिश्ड। फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं कि अगर आप वो ट्री बनाएं जिसको हम हेरिडिटरी ट्री कहते हैं, फर्ज कर ले शरीफ था बाबे का नाम, शरीफ के 3 बेटे अकबर, असलम, अशरफ, तीनों की आगे नस्लें। तो अब शरीफ तो बाबा मार चुका है, अकबर, असलम और अशरफ की सारी नस्लें इन वन गो जो है ना तबाह। तो ये हमारी मतलब, और ये सिर्फ वो लालच, और वो एक किस्म का लालच कह लें या आप इसको कह लें झूठी किस्म, सर शायद ना भी नहीं, बस ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੱਤ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मतलब इमोशंस रैन दैट हाई या दैट वाइल्ड कि उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया कि हम मारने लगे हैं, को बचा ही ले इनको। अच्छा, आपके पास ज़ाहिर बात है रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे केसेस, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, और इस हवाले से ज़ाहिर बात है आपका एक किस्म की लाइफ भी बड़ी जो है वो एक किस्म किसी हेक्टिक शेड्यूल में गुजरती है। कोई ऐसी हॉबी जो आप इसके अलावा आपको पसंद? नहीं सर, मैं जॉगिंग बड़ी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्विमिंग बड़ी करता हूँ। तो वो क्या कहते हैं ना कि अभी क्लब में टेनिस भी शुरू की हुई थी, लेकिन फिर वो इतना टाइम तो नहीं बचता। मतलब आप देखेंगे 4 5 6 किलोमीटर मेरी वॉक है। अच्छा, डेली सर 6 से ज़्यादा हो जाती है। और स्विमिंग में को पूरा आधा पौना घंटा करता हूँ। किलोमीटर के करीब अगर मैं उसको डिस्टेंस मेजर करूँ इन किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अ डे स्विमिंग भी करता हूँ। पैशनेटेड है स्विमिंग और जॉगिंग के वाले से? सर मोटा नहीं होना चाहता ना। अच्छा, अगर बंदा दुबला पतला रहे फिट रहता है सर, बंदे में भी लगता मुंडा वहाँ जाए। अच्छा, तो क्या जिंदगी में कभी, जारी बात है अब तो आपकी किस्म की 26 साल सर्विस भी हो चुकी है सर, मोहब्बत हुई कभी किसी से? ये रोज हो जाती है किसी सारी गल्लां से जरूर पूछनी नहीं ऐसे। अब मैं ये तो नहीं आपसे कहने लगा सर मैं अपनी बीवी से बड़ा सच्चा प्यार करता हूँ। वो आपको इस पे वाकया मैं सुनाता हूँ। मैं और मेरे एक सीनियर थे, ये लाहौर की बात है कि 2010-11 की सुबह लाहौर में पता है लाहौर ये नाश्ता बड़ा टिका के करते हैं, सुबह को फज्जे के पाए खा रहा है, कोई पता नहीं किधर गनी के वो जा रहा है। तो हम दोनों ना शमा के पास खड़े, हमारे बराबर एक गाड़ी आके रुकी। तो उसमें ना एक बड़ा खूबसूरत कपल, मैं कहूँगा कि 40s में होगा या 38 और 42 के दरमियान उनकी एज ग्रुप होगा। हम जरा तब यंग थे। मैं सर देखो सामने मैनू मियाँ बीवी लगते ने, कहता किस तरह। मैं सर दोवें एक दूजे नाल गल ही नहीं कर रहे, मतलब रोमांटिक ही थी ना। कहता तू एक दुनिया दे मियाँ बीवी दा कोई एक कपल लभ के लिया जेडे गल करदे होण। ठीक है सर, इसलिए जिहड़ी मुहब्बत वाली गल है ना सर, बंदा जिहड़ा जिंदा उहनूं हुंदी रहिंदी, अगर कोई कहंदा कि नहीं हुंदी तो झूठ बोलदा। होती रहती है। कितनी होती है अब तक, कितनी हो चुकी है? मतलब सर अब ना इस पे को कह दिया ना बस ठीक है। अच्छा, खुशबू कौन सी पसंद करते हैं? ऊद सर। अच्छा, हाँ, इतर या उसका परफ्यूम? परफ्यूम सर।
وہ اس پہ بھی مجھے پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میری طبیعت بڑی جولی ہے. یہ مجھے نا سر کسی نے ایک دفعہ شروع میں گفٹ کیا تھا عود. میرے ایک بزرگ تھے وہ سعودیہ سے ہے, انہوں نے مجھے عود دے دیا. اب میں اس کی خوشبو دیکھوں نا مجھے لگے کہ مولویوں والی یہ کوئی خوشبو ہے نا, اب میرا لگانے کو دل نہ کرے. اور جب میں نے اس کی پیکنگ دیکھی, بڑی مزیدار قسم کی پیکنگ, لیدر پیکنگ میں, وہ چھوٹی سی ایک شیشی, مجھے لگے کہ یار یہ اچھی چیز ہے. اب میں نے اس کو لگا لینا کبھی کبھار نا, جمعے والے دن. چلو اج اسی ساڈا بھی ایک کلچر ہے نا کہ اسی صرف جمعے والے دن سمجھنے. وہ میں کتے پڑھیا سی کہ کرسچینٹی بیسیکلی ہے نا سنڈے سوٹ, تے انفارچونیٹلی اسی اسلام نو بھی ہن جمعہ سوٹ لے گئے, جمعے والے دن عود لا لینا. تو ایک دن وہ آئی صاحب سے ملنے چلا گیا کسی سلسلے میں, ہندے والے تم عود استعمال کرتے ہو؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا. پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ, مجھے واقعی نہیں پتا تھا تب تک کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوشبوؤں میں سے ایک ہے. آفٹر ورڈز وہ مجھے پھر میں ہمیشہ کرتا ہی ہوں, اور وہ بہت مزے کی خوشبو ہے. خوشبو. اچھا رنگ کون سا پسند ہے؟ چٹا. اپنا چونکہ کالا ہے اس لیے مجھے چٹا رنگ پسند ہے. صحیح. پہننے میں کون سا کلر؟ موسٹلی سر وائٹ یا آف وائٹ, بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا. اگر مطلب پین سارے لیتا ہوں, اس میں کوئی اتنا اسپیسیفک نہیں ہوں, نیلا کالا مطلب سب چلتے ہیں. لیکن زیادہ وائٹ کو آپ وائٹ, اگر شام کا کوئی فنکشن ہے تو بلو یا بلیک. بلیک ہو سکتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے آپ میوزک بھی سنتے ہوں گے, کون سا ایسا سنگر جو آپ کو پسند ہے؟ سر عابدہ پروین صاحبہ. اچھا. ان کو میں بڑے اسپریچول ہے آپ؟ نہیں شاید نہیں ہوں, لیکن بہرحال وہ بہت اچھی, مطلب ان کو میں نے لائیو بھی سنا ہے, اور نصرت صاحب, باقی سن ہر طرح کا لیتا ہوں. اور لیکن جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو, نصرت صاحب کو میں نے لائیو کبھی نہیں سنا تھا, بی بی عابدہ کو میں لائیو سنا ہے میں نے, تو وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو گلو کر لیتی ہیں, آپ کہیں آگے پیچھے جا نہیں سکتے. کون سی ایسی جو ان کی سارے کوئی بھی آپ کوئی بھی ان کو آپ سنتے جائیں, مجھے جو میری فیلنگس تھیں کہ مجھے وقت کا نہیں پتا چلتا کہ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس حد تک آپ پروین کو آپ. باقی یہ نہیں کہ مطلب پنجابی گانے ایون آج کل جو چل رہے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم وہی چلتے ہیں, جیسے تو موسیقی والا یا اس طرح. ہاں جتنے بھی پنجابی ہیں ہمارے ہو گئے یا ہمارے جو اوپر والے پنجاب دے سر, لیکن جس نے آ کے کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ جو آپ کو کہ آپ بیٹھے ہیں آپ ہل نہیں پا رہے, وہ بی بی عابدہ ہی ہیں یا پھر نصرت صاحب. آپ سروس کے بالکل ایک قسم کے آخری قسم کا نہیں نہ کرو ڈراؤ تے میں 10-11 سال رہندی. اچھا یہ وہی آخری اشرے میں اشرا کرنے لگا تھا. آخری تسی سوا اشرا کو پھر گل بنے گی. اچھا یہ آخری سوا اشرے میں جانے لگے آپ. ظاہری بات ہے کہ اس وقت جیلوں کی جو ایک قسم کی حالتیں ہیں وہ بہت بہتر ہوئی ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جیلوں میں اتنی زیادہ سہولیات کا دے دیا جانا تو ایک قسم کا لوگوں کو ایک قسم کا وہ راغب کر رہا ہے کہ وہ نہیں سر نہیں یہ بالکل, اگر اس طرح کی کوئی سوچ ہماری سوسائٹی میں پنپ بھی رہی ہے نا تو غلط بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مجھے آپ جواب دے دیں. ہم اپنی پوری زندگی کا جو ہے گائیڈ لائن یا گائیڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں. ہم کیا باقی ساری کائنات یا لوگ انہی کو مانتے ہیں. کوئی مسلمان ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے, غیر مسلم بھی ان کی جو ہیومن اپروچ ہے اس کو تو لوگوں نے فالو کیا ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں جیل کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ تو ہو گئی تھی نا, تو جیل کون سی تھی؟ آپ کے دور میں قیدی بھی کچھ لائے گئے تھے, تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں رکھا تھا. اور ایک واقعہ ہے, مطلب مجھے سنایا کئی دوستوں نے کہ ایک قیدی ان میں سے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں. ٹاسک کیا دیا کہ پڑھا دیں, اور کوئی قیدی ان میں سے تنگ کر رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیں. تو جب جانے لگے کہتے ہیں یار اس کو, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دینا بس کافی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یقیناً یہ صحیح ہے جو ہمارے کام تک پہنچا ہے. تو یہ میرا خیال رول ماڈل ہے, اس میں ریفارم کا میسج ہے, اس میں ان کی کیئر کا میسج ہے, اس میں ان کی کسٹڈی کا میسج ہے, جو ہمارا
प्रिजन्स का भी जो हमारा मतलब मोनोग्राम कह लें या मोटो कह लें, हम उनको CCC या 4 Cs में करते हैं, केयर, कंट्रोल, कस्टडी एंड करेक्शन। तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं पिछले 20 सालों में। हमारा जो पाकिस्तान का प्रिजन सिस्टम है ना, आइडियल नहीं हुआ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पेस के साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। करेक्शन को जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमने ह्यूमंस को रिफॉर्म करना है, उनको करेक्शन की तरफ लेके जाना है, हम उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि किसी ऐसे बच्चे को जिसको आप चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने, उसको मार पीट के सख्ती करके बनाएंगे या उसको फैसिलिटेट करके बनाएंगे? ये हमारे जितने प्रिजनर हैं, मेरा ख्याल है कि थोड़े बहुत डेविएंट हैं, कुछ अपने करदा गुनाहों की वजह से, कुछ ना करदा गुनाहों की वजह से, मेरे आपके गुनाहों की वजह पर अभी ये बोझ उठा रहे हैं। तो बजाय इसके इनको केयर, इनको बेनेवलेंस, इनकी गाइडेंस से इनको रिफॉर्म करके एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाएं, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि हम ये सोचें कि हम इनको बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोग तो अपने हैं ना सर। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले, एक और बात मैं ऐड करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंगी कैदी थे ना, जंग तो आपको दुश्मन से करते हैं ना, आप तो दुश्मन के जो कैदी थे आपकी उनके साथ भी अच्छा सलूक करते, उनके साथ अच्छा सलूक थे। ये कोई दुश्मन तो नहीं है ना। मेरे और आपके बच्चे क्रिमिनल कम बनते हैं क्योंकि ना ब्रोकन, आप अच्छा इस पे रिसर्च कर लें, ब्रोकन फैमिलीज, पॉवर्टी, ठीक है, ये जो फैमिली फ्यूड्स कह लें, जिद शिद, इससे बाहर आपका क्राइम है ही नहीं। तो इसमें इनका बच्चे का क्या कसूर है, जिसको आप एक फ्रेम दे रहे हैं कि आपने इस फ्रेम में बिहेव करना है, उस फ्रेम में बिहेव करके कहीं पे वो फॉल्टर करके आपने उसको क्रिमिनल बना दिया उठा के। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, अगर इसको अच्छा खाना दे देंगे, कभी किसी बच्चे को अच्छा खाना देने पे अगर ये अच्छा सलूक करने से अगर वो अच्छा शरीफ बन सकता है तो मेरे ख्याल में सर यकीनन बनते हैं। हमारा चीज़ और आप फैसलाबाद में प्रोग्राम से जाते जाते काफ़ी लंबा अर्सा आप यहाँ पे एक किस्म का यहाँ पे सर्व किया आपने, इस शहर में आके सर्विस करके कैसा लगा? फैसलाबादियों को कैसा पाया आपने? सर सच्ची दसा मैनू घर घर लगदा जे हुण। अच्छा, मैनू जेड़ा मतलब फैसलाबाद घर तो ज़्यादा अरसा मैं रहा फैसलाबाद रहा, मैट्रिक तक घर च रहा, उस तो बाद से हॉस्टल्स, फिर जॉब, और सब तो ज़्यादा अरसा मेरा पहले डिप्टी सुपरडेंट था सेंट्रल जेल थे, फिर डिस्ट्रिक्ट जेल थे, मैं हूँ सुपरिटेंडेंट हाँ, और दूसरा टनेवर है सर। ते ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੀਪਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ करना तो लोग पर लविंग पीपल इनको फैसलाबाद आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नाज़रीन आप सुन रहे थे ख़ास तौर पर जो उनकी जो क्राइम के हवाले से और जिस तरह के क्रिमिनल्स के साथ ट्रीट करने का उनका एक तरीकाकार, या जिस तरह के वो एक किस्म का वो ख्वाहिश रखते हैं, यकीनन ये काबिल तहसीन भी है। और जिस तरह से इन्होंने पूरी सर्विस गुजारी और जिस तरह से इन्होंने अपने वाक़यात बयान किए, तो यकीनन ये एक डाउन टू अर्थ बंदे की निशानी है। उम्मीद करते हैं कि आज के पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।